کیا آپ جانتے ہیں کہ ذی الحج کے پہلے 10 دن اتنے عظیم ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو ان دنوں کے نیک اعمال سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ یعنی یہ عام دن نہیں ہیں، یہ وہ دن ہیں جن میں ایک چھوٹی نیکی بھی اللہ کے نزدیک بہت اہم ہو جاتی ہے۔ دعا، ذکر، استغفار، قرآن کی تلاوت، سورہ البقرہ پڑھنا، ہر عبادت کی قدر بڑھ جاتی ہے۔ اب ذرا سوچیں، جب عام نیک اعمال کی فضیلت ان دنوں میں بڑھ جاتی ہے تو پھر قرآن پڑھنے کی اہمیت کتنی بڑھ سکتی ہے، اور خاص طور پر سورہ البقرہ جیسی عظیم سورت کی، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے پڑھنا برکت ہے۔ اور شاید اسی لیے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ذی الحج کے دنوں میں سورہ البقرہ پڑھتے ہوئے دل زیادہ نرم محسوس ہوتا ہے، دعائیں قبول ہونے لگتی ہیں، عبادت میں دل زیادہ لگتا ہے اور انسان اللہ کے قریب محسوس کرنے لگتا ہے، کیونکہ یہ صرف ایک سورت نہیں بلکہ اس سے بابرکت دنوں میں اللہ کے کلام کے ساتھ جڑنے کا ایک خاص موقع ہوتا ہے۔ لیکن یہاں ایک بہت اہم بات یہ بھی ہے کہ کیا واقعی ذی الحج کے ان 10 دنوں میں ہر عبادت کی اہمیت بڑھ جاتی ہے؟ تو آج کی ویڈیو میں ہم اسی بارے میں بات کریں گے، قرآن و سنت کی روشنی میں، کہ کیا ہم سورہ البقرہ کو ان دنوں میں پڑھ سکتے ہیں؟ کیا واقعی سورہ البقرہ کا بھی اثر ان 10 دنوں میں بڑھ جاتا ہے؟ تو آج کی ویڈیو میں ہم اسی بارے میں بات کریں گے، قرآن و سنت کی روشنی میں، اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں کو سکون عطا فرمائے، آپ کے گھروں میں رحمت نازل فرمائے اور آپ کی ہر پریشانی آسان کرے، اور ان بابرکت ذی الحج کے دنوں میں آپ کی دعائیں قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو میری بہنوں بھائیوں، ذی الحج کے یہ دن عام دن نہیں ہیں، یہ وہ دن ہیں جن میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنے اور قریب آنے کا خاص موقع دیتا ہے۔ اسی لیے آج کل بہت سے لوگ عبادت کی طرف مائل ہوتے ہیں، کوئی ذکر بڑھا دیتا ہے، کوئی استغفار، اور کوئی قرآن کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور شاید آپ میں سے بہت سے لوگ انہی دنوں میں سورہ البقرہ پڑھنے کا سوچ رہے ہوں یا پہلے سے پڑھ رہے ہوں، کیونکہ دل کے اندر کہیں نہ کہیں یہ احساس ہوتا ہے کہ جب دن اتنے بابرکت ہیں تو اللہ کے کلام کے ساتھ جڑنے کا اثر بھی انسان کے دل پر زیادہ گہرا محسوس ہوتا ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم بہت پیار اور سچائی کے ساتھ بات کریں گے کہ آخر ذی الحج کے ان 10 دنوں کی اصل فضیلت کیا ہے، سورہ البقرہ کی اہمیت کیا ہے، اور کیوں بہت سے لوگ انہی دنوں میں روحانی سکون، دل کی نرمی اور عبادت کی طرف زیادہ رغبت محسوس کرتے ہیں۔ تو یہ سمجھنے کے لیے ویڈیو کو مکمل دیکھیں، کیونکہ ہو سکتا ہے آج کی یہ باتیں آپ کے دل اور آپ کی عبادت دونوں بدل دیں۔ دیکھیں، سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ آخر ذی الحج کے پہلے 10 دن اسلام میں اتنے خاص کیوں مانے جاتے ہیں، کیونکہ جب انسان کسی وقت کی عظمت کو سمجھ لیتا ہے تو اس وقت میں کی جانے والی عبادت کی قدر بھی اس کے دل میں بڑھ جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کو ان دنوں کے نیک اعمال سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ ذرا سوچیں، جب اللہ تعالیٰ خود کسی وقت کے اعمال کو باقی دنوں سے زیادہ محبوب قرار دے رہا ہے تو یہ کتنی بڑی بات ہے۔ اسی لیے صحابہ کرام رضی بھی ان دنوں کو بہت اہمیت دیتے تھے۔ یہ صرف حج یا قربانی کے دن نہیں بلکہ یہ دلوں کو اللہ کے قریب کرنے والے دن ہوتے ہیں۔ ان 10 دنوں میں انسان اگر تھوڑا سا بھی اللہ کی طرف بڑھتا ہے تو اس کے دل میں عبادت کی رغبت بڑھنے لگتی ہے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ذی الحج آتے ہی بہت سے لوگ زیادہ دعا کرنے لگتے ہیں، استغفار بڑھا دیتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، صدقات میں اضافہ کر دیتے ہیں اور قرآن کی طرف لوٹ آتے ہیں، کیونکہ یہ دن انسان کے دل کو جگانے والے دن ہوتے ہیں۔ اور ایک خوبصورت بات یہ کہ جب پورا ماحول ہی عبادت والا ہو، ہر طرف اللہ کا ذکر ہو، لوگ نیک اعمال کی بات کر رہے ہوں، تو انسان کا دل بھی خود بخود نرم ہونے لگتا ہے۔ بعض لوگ انہی دنوں میں پہلی بار قرآن کو دل سے محسوس کرتے ہیں، بعض لوگ اپنی پرانی غفلت پر روتے ہیں، اور بعض کو اللہ کی طرف واپس آنے کی تڑپ محسوس ہوتی ہے۔ اسی لیے اگر کوئی شخص ذی الحج کے ان 10 دنوں میں سورہ البقرہ پڑھتا ہے یا قرآن کے ساتھ وقت گزارتا ہے تو وہ روحانی سکون اور دل کی کیفیت کو زیادہ گہرائی سے محسوس کر سکتا ہے، کیونکہ وقت بھی بابرکت ہے اور اللہ کا کلام بھی۔ کیا آپ کو پتہ ہے کہ ذی الحج کے ان 10 دنوں میں عبادت کا اجر زیادہ بڑھ جاتا ہے؟ اکثر لوگ یہ بات مختلف انداز میں کہتے ہیں کہ ان کے دلوں میں ہر نیکی کا ثواب کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ دیکھیں، ان دنوں کی اہمیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ اللہ کو کوئی دن ان 10 دنوں کے عمل سے زیادہ محبوب نہیں۔ سبحان اللہ! دیکھیں، یہ سیل ہے نیکیوں کی، لوٹ لیں۔ سب سے پہلے دل میں پکا ارادہ کریں کہ یا اللہ، اس سال ذی الحج ضائع نہیں ہونے دوں گی۔ دیکھیں، نیت سے ہی اجر شروع ہوتا ہے۔ روزے رکھیں، خاص کر 9 ذی الحج کا۔
نماز پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، رات کی نماز کا اہتمام کریں، تہجد کی نماز پڑھیں، نوافل کی کوشش کریں، اذکار بڑھا دیں، صدقات دیں، کیونکہ ان 10 دنوں کا صدقہ عام دنوں کے 1000 صدقے پر بھاری ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں یہ حرمت والے دن ہیں، جھوٹ، غیبت، گانے، فلمیں، حرام تعلق سب چھوڑ دیں، 10 دن کے لیے بالکل چھٹی کر دیں، جس طرح رمضان میں پرہیز کرتے ہیں ویسے ہی کریں۔ دیکھیں نیکی کا اجر دگنا ہوگا تو گناہ کا وبال بھی دگنا ہی ہوگا۔ ابھی سے ان 10 دنوں کو خاص بنانے کی کوشش میں لگ جائیں۔ ایسی ہی نیت کے ساتھ اگر آپ سورہ البقرہ پڑھتے ہیں پھر آپ اثر دیکھیں، کیونکہ اللہ پاک آپ کی نیت دیکھتا ہے کہ آپ کس نیت سے پڑھتے ہیں، آپ کے دل میں کیا ارادہ ہے۔ دیکھیں سورہ البقرہ قرآن کی عام سورت نہیں، سب سے زیادہ بڑی سورت ہے اور یہ برکت والی ہے۔ اس کے لیے احادیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں موجود ہیں کہ اس سے پڑھنا برکت ہے، اس سے شیطان بھاگ جاتے ہیں، اس کا جادوگر مقابلہ نہیں کر سکتے، اس طرح کی احادیث۔ تو دیکھیں جس صورت کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے برکت والی ہے، شیاطین بھاگ جاتے ہیں، جادوگر مقابلہ نہیں کر سکتے، تو اس سے زیادہ ہمیں اور کیا چاہیے۔ یعنی یہ صورت انسان کی زندگی میں خیر، سکون اور اللہ کی رحمت کا ذریعہ بن سکتی ہے، اسی لیے بہت سے لوگ اسے اپنی روزمرہ معمول کا حصہ بنا دیتے ہیں۔ تو وہ لوگ ان دنوں میں بھی پڑھیں گے، ان 10 دنوں میں بھی پڑھیں گے انشاءاللہ، تو اس کا اثر ان کو اور زیادہ محسوس ہوگا۔ ذرا غور کریں، جب ایک طرف دن اتنے برکت والے ہوں، بابرکت ہوں اور اللہ تعالیٰ ان میں نیک اعمال کو سب سے زیادہ محبوب قرار دے، اور دوسری طرف انسان اللہ کے کلام کے ساتھ جڑ رہا ہو، تو یقیناً عبادت کی کیفیت دل پر زیادہ اثر ڈال سکتی ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ ہر انسان ایک جیسا احساس کرے، کسی کو فوراً سکون محسوس ہوتا ہے، کسی کو عبادت میں دل لگنے لگتا ہے، کسی کو اپنے گناہوں پر ندامت محسوس ہوتی ہے، اور کسی کو اللہ کے قریب ہونے کی تڑپ بڑھنے لگتی ہے، کیونکہ قرآن صرف الفاظ نہیں بدلتا، قرآن انسان کے اندر کی دنیا بدلنا شروع کر دیتا ہے۔ اور سچ تو یہ ہے کہ آج بہت سے لوگ دنیا کی پریشانیوں میں اتنا کھو چکے ہیں کہ دل اندر سے تھک جاتا ہے، انسان لوگوں سے بات کرتا ہے مگر سکون نہیں ملتا، ہر چیز ہونے کے باوجود دل خالی محسوس ہوتا ہے، لیکن جب بندہ اللہ کے کلام کے ساتھ بیٹھتا ہے، خاص طور پر ایسے بابرکت دنوں میں، اور سورہ البقرہ پڑھتا ہے، تو دل آہستہ آہستہ نرم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ بے چین کیوں ہوں، سورہ البقرہ پڑھتے ہی تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے، نیند آتی ہے، اس طرح کے اکثر کمنٹس آتے رہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں وہ سورہ البقرہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں تو دل میں عجیب سا سکون آنے لگتا ہے۔ تو ان دنوں میں، خاص دنوں میں جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں، اگر ان دنوں میں آپ نے پڑھا تو اس کا اثر بھی اور زیادہ بڑھ جائے گا انشاءاللہ۔ اور پورا قرآن پڑھنا ہی برکت ہے، اور یہی قرآن کا اثر ہے کہ وہ انسان کو اللہ کی طرف واپس لے آتا ہے۔ تو اسی لیے اگر آپ بھی ذی الحج کے ان دنوں میں سورہ البقرہ پڑھنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو صرف یہ نہ سوچیں کہ آپ ایک سورت پڑھ رہے ہیں، بلکہ یہ سوچیں کہ آپ ان عظیم دنوں میں اللہ کے کلام کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر رہے ہیں۔ ذرا غور کریں میری پیاری بہنوں، بھائیوں، غور کریں کہ ذی الحج کے پہلے 10 دن صرف اسلامی کیلنڈر کے دن نہیں ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت عظیم اور بابرکت دن ہیں، جو دن بھی برکت والے اور سورت بھی برکت والی، اللہ کا کلام برکت والا۔ اگر اس یقین کے ساتھ آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ ضرور آپ کی دعائیں قبول ہوں گی، آپ کی استغفار قبول ہوگی، آپ کی زندگی میں برکتیں آئیں گی، آپ کی دعائیں قبول ہونے لگیں گی۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، یعنی قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی، سبحان اللہ۔ بہت سے مفسرین نے فرمایا کہ ان 10 راتوں سے مراد ذی الحج کے پہلے 10 دن ہیں۔ ذرا سوچیں، اللہ تعالیٰ کسی چیز کی قسم تب کھاتا ہے جب وہ چیز بہت عظمت والی ہو، یعنی یہ دن اللہ کے نزدیک کتنے خاص ہیں، اس کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کو کسی بھی دن کے نیک اعمال اتنے محبوب نہیں جتنے ذی الحج کے ان 10 دنوں کے اعمال محبوب ہیں، سبحان اللہ۔ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جہاد بھی نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہاد بھی نہیں، سوائے اس شخص کے جو اپنی جان اور مال لے کر نکلے اور پھر کچھ واپس نہ لائے۔ ذرا غور کریں، جب ان دنوں کے اعمال کو اتنا عظیم بتایا جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دن بندے کے لیے اللہ کے قریب ہونے کا خاص موقع ہے، اسی لیے ان دنوں میں ذکر، استغفار، دعا، صدقہ، قرآن کی تلاوت کی اہمیت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اور جب قرآن پڑھنے کی بات آتی ہے تو سورہ البقرہ جیسی عظیم سورت کی اہمیت انسان اور زیادہ محسوس کرتا ہے، کیونکہ یہ صرف تلاوت نہیں ہوتی بلکہ اللہ کے کلام کے ساتھ دل کو جوڑنے کا سفر ہوتا ہے۔ اس لیے بہت سے لوگ کہتے ہیں
کہ ذوالحج کے دنوں میں قرآن پاک پڑھتے ہوئے زیادہ سکون آتا ہے، زیادہ دل نرم محسوس ہوتا ہے، آنکھوں میں آنسو جلدی آتے ہیں اور عبادت کی طرف رغبت بڑھ جاتی ہے، کیونکہ وقت بھی بابرکت اور اللہ کا کلام بھی۔ تو چلیے اب میں آپ کو بتاتی ہوں ذوالحج کے ان دنوں میں آپ سورہ البقرہ پڑھیں تو کس طرح پڑھیں۔ سوال یہ نہیں کہ ذوالحج کے یہ دن کتنے عظیم ہیں، بلکہ اصل سوال یہ ہے کہ ہم ان دنوں کو کیسے گزار رہے ہیں۔ بہت سے لوگ صرف ویڈیوز دیکھتے رہ جاتے ہیں، نیت کرتے ہیں کہ کل سے شروع کروں گی، لیکن پھر یہی بابرکت دن خاموشی سے گزر جاتے ہیں اور بعد میں دل میں صرف افسوس رہ جاتا ہے۔ کاش ہم نے ان خاص دنوں کی قدر کر لی ہوتی، جن کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ سب سے زیادہ محبوب دن ہے۔ اسی لیے ابھی سے ایک چھوٹی سی نیت کریں، اس 5 ذوالحج کو عام دنوں کی طرح نہیں گزارنا۔ اگر آپ پورا قرآن نہیں پڑھ سکتے تو کوئی بات نہیں، لیکن روز تھوڑا سا قرآن ضرور پڑھیں۔ اگر روز پوری سورہ البقرہ نہیں پڑھ سکتے تو آہستہ آہستہ پڑھیں، لیکن اللہ کے کلام کے ساتھ اپنا تعلق ضرور جوڑیں۔ ساتھ میں استغفار کو اپنا معمول بنائیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ زیادہ پڑھیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دنوں میں ذکر کی کثرت کی ترغیب دی ہے۔ اور ایک بہت اہم بات، صرف زبان سے عبادت نہ کریں، دل سے بھی اللہ کی طرف پلٹیں۔ اگر دل میں کوئی گناہ ہے تو توبہ کریں، اگر کسی سے ناراضگی ہے تو معاف کر دیں، اگر دل ٹوٹا ہوا ہے تو اللہ سے بات کریں، کیونکہ بعض اوقات انسان کی سب سے خوبصورت عبادت اس کے آنسو ہوتے ہیں۔ اور جب آپ سورہ البقرہ پڑھیں تو صرف یہ نہ سوچیں کہ مجھے فوراً کوئی معجزہ نظر آئے، بلکہ یہ سوچیں کہ یا اللہ میں تیرے قریب آنا چاہتی ہوں، میرے دل کو بدل دے، میرے گھر میں سکون عطا فرما اور مجھے ان بابرکت دنوں کی قدر کرنے والا بنا دے۔ یقین کریں جو انسان سچے دل سے اللہ کی طرف ایک قدم بڑھاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے رحمت کے کئی دروازے کھول دیتا ہے۔ تو میری پیاری بہنوں بھائیوں، شاید ہمیں نہیں معلوم کہ ہماری زندگی کا کون سا ذوالحج آخری ہو، شاید اگلے سال ہم ہوں بھی یا نہ ہوں، لیکن آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بابرکت دن دوبارہ عطا کیے ہیں تاکہ ہم اس کی طرف واپس آ سکیں۔ اس لیے ان دنوں کو ضائع مت ہونے دیں، چاہے تھوڑا قرآن پڑھیں، تھوڑا ذکر کریں، تھوڑی دعا کریں، لیکن اللہ سے اپنا تعلق ضرور مضبوط کریں، کیونکہ دنیا کا سکون عارضی ہے، اصل سکون صرف اللہ کے قریب ہونے میں ہے۔ اور اگر آپ سورہ البقرہ پڑھتے ہوئے کبھی تھک جائیں، دل نہ کریں یا فوری تبدیلی محسوس نہ ہو، تب بھی ہمت مت چھوڑیں، کیونکہ بعض دفعہ اللہ انسان کی زندگی بدلنے سے پہلے اس کا دل بدل رہا ہوتا ہے۔ تو آج دل سے ایک نیت کریں کہ یا اللہ میں اس 5 ذوالحج کو غفلت میں نہیں گزاروں گی، مجھے اپنے ذکر، اپنے قرآن اور اپنی عبادت سے جوڑ دے، میرے دل کو سکون عطا فرما اور میری دعاؤں کو قبول فرما، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ بھی ذوالحج کے ان بابرکت دنوں میں سورہ البقرہ پڑھنے یا قرآن سے تعلق مضبوط کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ میں بھی سورہ البقرہ پڑھتی ہوں، میں بھی ان دنوں کو خاص بنانا چاہتی ہوں، اور یا اللہ مجھے اپنے قریب کر لے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیں، ہو سکتا ہے آپ کے شیئر کی وجہ سے کسی کا دل اللہ کی طرف واپس آ جائے۔ اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ اس طرح کی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان دنوں کی اہمیت ہمیں سمجھ میں آ جائے اور ہمیں ان دنوں کی قدر کرنے والا بنا دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔